الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو میں ایک بے حیائی کا دن جس کو ہم نے بنا لیا ہے، دن تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، معظم ہے، لیکن ہم نے اس کو بے حیائی کرنے کے لیے اختیار کر لیا ہے، ویلنٹائن ڈے جس کو کہا جاتا ہے۔ 14 فروری میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ناظرین، اب اس وقت میں آپ کے سامنے ایک عظیم الشان کام کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کا مقدمہ پیش خیمہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے شعبان المعظم۔ چونکہ یہ مہینے 3 لگاتار آتے ہیں، بقول مولانا ذوالفقار احمد صاحب مدد اللہ العالی کہ یہ 3 مہینے آتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ رجب کے مہینہ یہ معراج کی رات کی وجہ سے عظمت پا گیا، اور رمضان مبارک کا مہینہ یہ لیلۃ القدر کی وجہ سے، اور بیچ والا مہینہ یہ کریم الترکین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ان 3 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعمال کے ثواب میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا معراج کے یہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں عبادت کا ثواب 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب شعبان آتا ہے تو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شعبان کی فضیلت الگ الگ ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے تفصیل بیان فرمائی 3 مہینوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ رجب کو دوسرے مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو قرآن کریم کو دوسری تمام آسمانی کتابوں پر ہے، اور آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینے پر وہی فضیلت حاصل ہے جو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تمام نبیوں پر، اور فرمایا رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینے پر وہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو اپنے تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ناظرین، بعض علماء نے لکھا ہے کہ شعبان سے بنا ہے، جس طرح سے شعبان کے معنی اردو میں شعبہ کے آتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں انگلش میں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسے مختلف شعبہ جات الگ الگ ٹائم پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کے ٹائم پہ ایکسٹرا شعبہ جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کام میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ الیکشن کمیشن الگ الگ چیزیں متعین کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں بہت سارے شعبہ جات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میں ایک رات آتی ہے شب برات جس کو کہا جاتا ہے، وہ نہایت ہی قیمتی رات ہے۔ چنانچہ اتنی قیمتی رات ہے، مشہور روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے جہنمیوں کو، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی رات میں جا کر کے قبرستان میں جا کر کے دعائیں مانگی۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تفصیل سے اس کے واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ترتیب کے اعتبار سمجھے جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رجب یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ پھل کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور یہ شعبان معظم کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ رجب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت فرمایا کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گنہگار امت کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، اس طرح شعبان کے الگ الگ فضیلت ارشاد فرمائی گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے معزز لوگوں میں ہے، جب وہ آئے تو آپ کو القاء کیا گیا کہ ابو امامہ آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے چادر بچھائیے گا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چادر بچھائی، لیکن ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادب کے پیکر تھے، انہوں نے چادر ہاتھ میں لی اور کہا کہ یا رسول اللہ میری اوقات نہیں، میں آپ کی چادر پر قدم رکھ کر کے آؤں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا امامہ
कंजुल अदबी व सियानत, क्या वो अबू उमामा अदब और सियानत का खजाना है। वही अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सामा यौमन मिन शाबाना फुतिहत लहु अबवाबुल जिनान व गुल्लिक़त अलैहि अबवाबुन नीरान, कि जो आदमी शाबान में एक भी रोज़ा रखेगा उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुल जाएगा। तो नाज़रीन, यूँ रमज़ान में एक रोज़ा रखने के लिए जन्नत के दरवाजे खुलने का वादा किया गया है और जहन्नम के दरवाजे बंद होने का वादा किया गया है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अहमियत की हामिल रात है। इस रात में हम इबादत की कोशिश करें, इस रात में नवाफिल की कसरत करें, ज़ियादती करें, और इस रात में हम बेकार के कुएं जलाकर या मस्जिदों के एक्स्ट्रा चिराग या रोशनी लगाकर, लाइटें लगाकर, और या कब्रिस्तानों में बाकायदा इज्तिमाई अंदाज में जा कर के हम खुराफात को बढ़ावा न दें, बल्कि इस रात में जितना भी हो सके कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, और उसी के साथ साथ ज़िक्र व अज़कार के साथ साथ सलात तस्बीह पढ़ें। तो यूँ अपने रब को मनाएं, चूँकि ये रात बहुत अहमियत की हामिल रात है और इस रात में आइंदा साल के फैसले होने होते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि आइंदा जो कुछ होने वाला है उसे लिखो। चनाचे फरिश्ते उसे लिखते रहते हैं। तो ये रात बड़ी अजमतों वाली है, और इसके बारे में इंशाअल्लाह मैं दूसरे हिस्से में जिक्र करूँगा कि इस रात की अजमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई है और इसमें इबादत करने से और सुबह रोज़ा रखने से इस रात में क्या मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।